بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ سب سے پہلے تو قوم کو مبارک ہو کہ ان کی محبوب لیڈر مریم نواز صاحبہ پاکستان کے لیے عازم سفر ہیں، پاکستان پہنچ رہی ہیں۔ لیکن کیا مریم نواز کے ذہن میں یہ سوال بھی چل رہا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہو سکتی ہیں، جبکہ وہ تو وزیر اعظم بننا چاہتی ہیں؟ کیا وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر بھی خود کو دیکھ رہی ہیں؟ اس طرح کے سوالات آپ جانتے ہیں کہ مریم نواز کی طرف سے کرائے جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے جب ان کو پارٹی کا صدر بنایا جانا تھا تو یہ سوال صحافیوں کی طرف سے تسلسل سے ہو رہے تھے کہ مریم صاحبہ سنا ہے کہ آپ پارٹی کی صدر بننے جا رہی ہیں؟ تو وہ جواب میں مسکرا دیتی تھیں یا کہہ دیتی تھیں کوئی بھی مجھے ذمہ داری ملے اس کو قبول کروں گی۔ میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ جب پچھلی ایک پریس کانفرنس میں مریم نواز سے یہ سوال ہوا تھا تو انوش رحمان نے، جو آج کل ان کی سیکرٹری ہیں لنڈن میں، انہوں نے آ کر کمرے میں کہا کہ یہ سوال کس نے کیا، زبردست، بہت اچھے، زبردست سوال کیا آپ نے مریم نواز کے صدر بنائے جانے والا۔ اب مریم نواز سے کل جب وہ نکل رہی تھیں تو کیا سوال ہوا ایک صحافی کی طرف سے، جو صحافی کون ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے سنیں سوال کیا ہوا اور اس سوال کا مریم نواز صاحبہ نے کس بات پر اس کو رسپونڈ کیسے کیا، ذرا یہ سن لیجئے۔ رول میں نئی ذمہ داریوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کا الیکشن بھی لینے جا رہی ہیں مریم بی بی، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے بھی بڑا خوبصورت نام ہے۔ آپ آ جائیں تو مریم نواز صاحبہ سے یہ پوچھا گیا کہ مریم صاحبہ آپ وزیر اعلیٰ پنجاب کے، تو یعنی آپ پارٹی صدر بھی بننے والی ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب بننے والی ہیں؟ تو مریم نے ایک زبردست کہا لگایا اور کہا کہ آپ ادھر آ جائیں۔ یہ صحافی ہیں جی کوثر کاظمی صاحب، سما ٹی وی کے نمائندے ہیں۔ اس طرح کے سوالات اظہر جاوید صاحب کو ہم نے دیکھا ہے، خیر ہمارے بھائی ہیں، میرے لیے سب کا احترام ہے، لیکن پچھلا سوال اظہر جاوید صاحب نے کیا تھا کہ جی مریم صاحبہ آپ کو صدر بنایا جا رہا ہے، یہ کوثر کاظمی صاحب نے کیا، اور یہ دونوں صاحبان جو ہیں وہ مریم صاحبہ کے ساتھ جہاز میں ٹریول بھی کر رہے ہیں پاکستان کے لیے، ان کے ساتھ آ رہے ہیں۔ تو یہ سوال ان سے ہوا ہے۔ اب مریم نواز نے جس انداز میں کہا لگایا ہے، میں سمجھ رہا تھا کہ وہ اس موقع پر بات کریں گی کہ جی پاکستان کی اکانومی بہت اس وقت ٹربل میں ہے، بڑی مشکل میں ہے، معیشت تباہ ہو گئی ہے، اسحاق ڈار صاحب کو ہم نے بھیجا تھا، اسحاق ڈار صاحب پرفارم نہیں کر سکے یا توقعات پہ پورا نہیں اتر سکے، یا چلیں یہی کہہ دیتے ہیں کہ عمران خان اتنی تباہی کر کے گیا ہے کہ اسحاق ڈار سے بھی سنبھالی نہیں جا سکی، تو آپ سوچیں کتنی تباہی کی ہوگی۔ وہ یہ سب باتیں کرنے کی بجائے وزیر اعلیٰ پنجاب بننے پر کہہ لگا رہی ہیں، پارٹی کے صدر بننے پر خوش ہو رہی ہیں۔ تو اس وقت پاکستان کے مسائل کی جو سنجیدگی کا احساس ہے وہ ہمارے حکمران طبقے کو دکھائی نہیں دیتا کہ ان کو پاکستان کے مسائل کا جو ادراک ہو کہ حالات کیا ہیں۔ حالات یہ ہیں کہ کل ڈالر 255 میں بند ہوا، آج 261 پر چلا گیا ہے، اور ہماری جو سینئر جرنلسٹ ہیں عاصمہ شیرازی صاحبہ، انہوں نے جو ہے وہ اس پر کامنٹ کیا ہے کہ یہ زبردست ہوا ہے اور اس سے فائدہ یہ ہوا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ نے بہتر رسپونڈ کیا ہے، یعنی ڈالر کے بڑھنے اور روپے کے گرنے کو بھی تعریف کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ چلیں اچھی بات ہے کہ مارکیٹ نے اچھا رسپونڈ کر دیا آج، لیکن کیا ڈالر کے روپے کے گرنے کے جو کانسیکوینسز ہیں اس سے نظریں چرائی جا سکتی ہیں یا اس پر منہ موڑا جا سکتا ہے کہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے اور کیا مسائل ہوں گے؟ تو یہ ایک تو میں اس پر کامنٹ کرنا چاہتا تھا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے سنجیدہ مسائل کو ایڈریس کرنے کے بجائے یہ سوال یہ کرایا گیا کہ جی آپ یہ بتائیں کہ آپ تو وزیر اعلیٰ پنجاب بھی بننا چاہتی ہیں، آپ ایم پی کا الیکشن لڑ رہی ہیں، تو اس پر انہوں نے کہا لگایا۔ تو بہرحال ایک تو یہ ہوا ہے کہ فاروق حبیب صاحب پر ڈکیتی کا مقدمہ ہو گیا۔ اچھا اب دیکھیں، چلیں فاروق حبیب نے کار سرکار میں مداخلت کی ہوگی، صحیح ہے، گاڑی کو روکا، سرکار کا راستہ روکا انہوں نے، تو بھائی پھر کار سرکار میں مداخلت کا مقدمہ درج ہونا چاہیے نا، ڈکیتی کا مقدمہ کہاں سے ہو گیا اور ڈکیتی کہاں سے ہو گئی؟ یعنی یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ہمارے ہاں ایک چلن چل پڑا ہے، کل بھی اس پہ بات ہوئی تھی اور کل مصدق ملک صاحب نے خود کہا کہ بھائی اگر ایک شخص نے ایک بیان دیا ہے ایک ادارے کے خلاف تو ادارے کی تصدیق ہوئی ہے تو اس سے ریلیونٹ مقدمہ ہونا چاہیے، نہ کہ بغاوت کا مقدمہ، دہشت گردی کا مقدمہ، اندھیب عباس میں سوچیں قتل کا مقدمہ ہے۔ یعنی آپ نے اس نظام کو مذاق بنا کے رکھ دیا ہے۔ کیا اس کی، یعنی اس نظام کے اوپر کیا بھروسہ لوگوں کا رہ گیا کہ جہاں پر قتل کا مقدمہ یوں ہی ہو جاتا ہے؟ ہمارے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ یار یہ عمران خان اپنا ایک مقدمہ درج نہیں کرا سکا، میں وزیر قانون رہا ہوں، انہوں نے کہا میں وزیر قانون رہا ہوں پنجاب کا، مجھے پتا روز مقدمے کیسے درج ہوتے تھے، تو یہ اس نالائق سے ایک مقدمہ تک درج نہیں ہوا جو ہے وہ عمران خان سے۔ تو یہاں پر یہ مائنڈ سیٹ ہو اور اس طرح کے مقدمے ہو رہے ہوں، وہاں فاروق حبیب کے اوپر ڈکیتی کا مقدمہ ہو گیا، کیا جی بھائی ڈکیتی اس میں کہاں سے آ گئی؟
کہ آپ نے پولیس کی گاڑی کو روکا ہے یا احتجاج کے طور پر روکا کہ فواد چودھری کو آپ کیوں لے جا رہے ہیں اور لاہور ہائی کورٹ میں پیش کیوں نہیں کر رہے، تو آپ کو روکا تو آپ کار سرکار میں مداخلت کا پرچہ درج کرائیں، بجائے اس کے کہ آپ ان پر ڈکیتی کا مقدمہ درج کرا دیں کہ جی پولیس اہلکاروں کا اسلحہ چھین لیا اور وردی پھاڑ دی اور اس کا سامان چھین لیا۔ مطلب یہ مذاق ہی بنا کے اس قانون کو اور سسٹم کو رکھ دیا ہے۔ کیا ہوگا اس سے، کیا فرق پڑے گا، کیا کر لیں گے؟ اب فواد چودھری کو جوڈیشل کر دیا گیا، آج فواد چودھری ایف ایڈ کے چیئرمین کو پیش کیا گیا، جوڈیشل ہو گئے ہیں، آج نہیں چھوٹے کل چھوٹ جائیں گے، پرسوں چھوٹ جائیں گے، کیا فرق پڑے گا اس سے؟ جگ ہنسائی ہوئی ہے، آپ کی بھی ہوئی ہے، الٹا تماشا بنا ہے اور میڈیا ہائپ ملی ہے، فواد چودھری ہیرو بن گئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو بھی میڈیا ہائپ مل گئی ہے۔ اب آپ فاروق حبیب کو اٹھا لیں، اس سے 2 دن اور پی ٹی آئی کو فیور ملتی رہے گی، ٹیلی ویژن سکرین ملتی رہے گی، اور اس کے بعد پھر آپ کسی اور کو اٹھا لیجئے گا۔ تو یہ کون مشورے دے رہا ہے؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ مریم نواز کا استقبال کرنے کی پرزور تیاریاں، بھائی مریم نواز کیا کر کے پاکستان آ رہی ہیں؟ جس کو انہوں نے وہاں جانے کے بعد بھیجا تھا اسحاق ڈار صاحب کو، وہ ناکام رہے، تو استقبال کس بات کا ہو رہا ہے؟ میری تو سمجھ سے یہ باہر ہے کہ کس بات کا استقبال ہو رہا ہے، کیا کامیابی سے وہ لوٹ رہی ہیں جو ان کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال چلیں، کارکنوں کا حق ہے کہ وہ اپنی لیڈر کو ویلکم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت آپ دیکھیں نا، قوم کے زخموں پر یہ نمک چھڑکنے والی بات ہے۔ اس وقت قوم کے جو ہیں وہ دل دکھے ہوئے ہیں۔ آپ کسی بندے سے بات کر رہے ہیں، وہ پریشان ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، گھر چلانے کو پیسے نہیں ہیں، اور جو ہے وہ بے روزگاری عروج پر ہے، جو انڈسٹریز ہیں وہ بند پڑی ہیں، ریئل اسٹیٹ مارکیٹ بند پڑی ہے، تو آپ جو ہے وہ کس بات پہ خوش ہو رہے ہیں؟ میری تو سمجھ سے یہ باہر ہے کہ اور استقبال آپ کر رہے ہیں۔ بہرحال 2 چیزیں آج اور بھی ہوئی ہیں۔ ایک تو محسن نقوی کی تعیناتی کو چیلنج کیا گیا ہے اور کہا گیا کہ محسن نقوی جو ہیں وہ شفاف انتخابات نہیں کرا سکتے، کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس کو چیلنج کرنے کا اعلان کیا تھا، اس کو بہرحال چیلنج کر دیا گیا ہے، اور جو ہے وہ اب دیکھتے ہیں کہ اس کو عدالت کیسے رسپونڈ کرتی ہے۔ دوسرا، راجہ ریاض کی اپوزیشن لیڈر بنانے کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو بھی چیلنج کیا گیا کہ بھئی راجہ ریاض صاحب جو ہیں، یہ نون لیگ کا ٹکٹ کا ان سے وعدہ ہو چکا ہے، یہ کہہ چکے ہیں میں نے اگلا الیکشن نون لیگ سے لڑنا ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر لڑ کر اس وقت اپوزیشن لیڈر بنے بیٹھے ہیں، تو یہ تو مذاق ہے۔ تو اس کو بھی چیلنج کر دیا گیا ہے کہ بھائی اس کو ان کا نوٹیفیکیشن فارغ کیا جائے۔ اور اس میں ایک اور بہت اچھا نقطہ جو ہے وہ آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے تمام استعفے بھی قبول ہو گئے ہیں، تو ان کے قبول ہونے کے بعد بھی ہماری جو ریزرو سیٹ کی خواتین ہیں اس کا جو بیک اپ لسٹ موجود ہے، ان لوگوں کو اس پر دوبارہ نوٹیفائی کرنا پڑے گا، جو مخصوص نشستوں کی خواتین ہیں، تو ان کی تعداد پھر بھی ان 20 کے ٹولے سے زیادہ ہے، تو اپوزیشن لیڈر پھر بھی انہی کا آنا چاہیے جو پاکستان تحریک انصاف کا ہے۔ لیکن یہ تو قانون کی بات ہے نا، قانون کی حکمرانی ہی جب ختم ہو جائے اور قانون کو آپ اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں، تو پھر کون سا نوٹیفیکیشن اور کون سا اپوزیشن لیڈر؟ یعنی یہ پاکستان میں یہ مذاق ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جس نے اعلان کہہ دیا کہ میں نے نون لیگ کی یعنی حکومت وقت کا ٹکٹ سے الیکشن لڑنا ہے، اور وہ اپوزیشن لیڈر بھی بنا بیٹھا ہے، اور اسی سے مل کر نگران وزیر اعظم بھی لگایا جائے گا۔ اس سے زیادہ مذاق کیا ہو سکتا ہے؟ سسٹم پر اعتبار ختم کر رہے ہیں آپ ایسا کر کے۔ اس سسٹم سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے، پہلے ماضی میں جو ہو چکا، آج کی نسل مختلف ہے، یہ ویجیلنٹ ہے، یہ پڑھی لکھی ہے، یہ چیزوں کو دیکھتی ہے اور سمجھتی ہے اور اپنی آواز بلند کر سکتی ہے۔ آج کی نسل کے پاس آواز بلند کرنے کے لیے پلیٹ فارم ہے، پہلے نہیں تھا۔ اب پرانے حربے استعمال کرنا بند کر دیجئے، خدا کے لیے آپ کا نقصان ہو رہا ہے اس سے۔ تو اس کو سسٹم کا مذاق مت بنائیں۔ نظام اگر ختم ہی ہو گیا تو کیا بچے گا؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔